وہ عابد ملک کے آفس میں بیٹھی ان کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ جب عابد ملک نے کہا تو کہاں جا رہا ہے میرا بیٹا؟ بس یہیں آس پاس، فابیہ نے جواب دیا۔ آس پاس کا مطلب کسی دوسرے ملک یا کسی دوسری دنیا تو نہیں؟ نہیں، یہیں پاکستان میں ڈیڈ، ناردرن ایریاز گھومیں گے پھریں گے بس، فابیہ بولی۔ بس؟ عابد ملک نے مصنوعی حیرانگی سے کہا۔ بس آپ تھوڑا سا کام کر دیں۔ کیسا کام؟ وہاں ہم ایک میوزک ایونٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کا انتظام کر دیں بس، فابیہ ہلکے سے مسکرائی۔ ہو جائے گا، اور کوئی حکم؟ عابد ملک نے فوراً حامی بھر لی۔ آئی لو یو ڈیڈ۔ فابیہ اٹھ کر باپ کے گلے لگی۔ لو یو ٹو ڈیڈ کی جان۔ عابد ملک نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور بولے، اچھا گاڑی کوئی اچھی سی لے کر جانا، ہم لوکل بس پر جائیں گے ڈیڈ، اس نے جاتے جاتے کہا، اور عابد ملک نے پیچھے سے آواز لگائی، اوکے دھیان سے جانا اور مجھے کال بھی کر دینا۔ آج لگتا تھا سورج تپش نہیں بلکہ محبت برسا رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی سردی کا دن بہت بھلا محسوس ہوتا تھا۔ ایسے میں وہ چاروں کمر پر وزنی بیگ ٹکائے خوشکپیوں میں مصروف نظر آتے تھے۔ وہ جیسے ہی بس کے نزدیک پہنچے، انہوں نے اپنی جیکٹس نکال کر اپنے بازو پر دڑیں، اور بالکل ایک جیسی جیکٹس جن پر بڑے بڑے حروف میں وولف بینڈ لکھا گیا تھا، جو کہ ان کے میوزک بینڈ کا نام تھا۔ جیسے ہی فابیہ بس میں سوار ہونے لگی، پیچھے سے شہریار کی آواز آئی، تو آگے کا کیا پلان ہے؟ پلان یہ ہے کہ ونڈ سیٹ لینا ہے، اور جو نہ لے پایا، عالم نے کہا، وہ لوزر ہوگا، کیونکہ ہم ونڈ سیٹ پر نہ بیٹھے تو خوبصورت مناظر مس کر دیں گے۔ فابیہ اندر کی طرف بڑھ گئی تو ایمل بولی، چلو پھر چلتے ہیں۔ وہ سب کے سب الگ الگ ونڈ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ بس ابھی خالی تھی۔ فابیہ نے اپنے سامنے دھرے مٹی کے برتن میں پانی ڈالنا شروع کیا اور اسے اپنے ہاتھ سے گوندنے لگی۔ دوسری طرف بالکل اسی وقت پر بہرام ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کر اپنے سامنے رکھے کانچ کے مرتبان سے مصنوعی گلاب کی پتیاں نکال کر انہیں چاندی رنگ کی ڈور میں پرونے میں مصروف تھا۔ فابیہ نے نرم گیلی مٹی کو سخت مٹی سے جدا کیا اور اسے ایک طرف رکھ کر اسے گول پٹارے جیسی شکل دینے لگی۔ بہرام نے چاندی رنگ کی ڈور میں پروئی پتیوں کو نزاکت سے اٹھایا اور کمرے میں موجود اکلوتی میز پر ترتیب سے رکھنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے گلاب کی بڑی بڑی پتیوں نے میز کے درمیان ایک خط کھینچ دیا ہو۔ فابیہ نے مٹی کے پٹارے کے پیندے کو ہموار کرنے کے بعد اس کی مقابل سطح پر نشان لگانے شروع کیے، جیسے ناک اور ہونٹ، مگر اس نے آنکھوں کی جگہ چھوڑ دی۔ بہرام نے ایک قلم اٹھایا اور ساتھ رکھے بے رنگ پانی سے ان پتیوں پر لکھنے لگا کچھ اندیکھا سا جو اس پانی کی بے رنگی کی وجہ سے نظر نہ آتا تھا۔ فابیہ نے اس مٹی کے اوپر ہونٹ اور ناک بنایا۔ وہ اس چہرے کے نقوش اتنی دفعہ بنا چکی تھی کہ وہ انہیں آنکھیں بند کر کے بھی ہو بہو ایسا ہی بنا سکتی تھی، مگر آنکھیں بنانا ایک مشکل امر تھا۔ بہرام نے خطاطی کرنے کے بعد گلاب کی پتیوں کو خشک ہونے کے لیے وہیں چھوڑ دیا اور خود اٹھ کر ان ڈبوں کی طرف آیا جس میں اس نے کئی رنگ برنگے محلول سے بھری کانچ کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں۔ فابیہ نے اپنی آنکھیں بند کی اور ذہن کی دیوار پر مخصوص بہرام علی سے ہونے والی ملاقاتوں کو پھر سے یاد کرنے لگی، مگر اب کی بار اس کا فوکس اس کی باتیں یا لہجے نہیں بلکہ آنکھیں تھیں۔ بہرام علی نے کانچ کی ایک بوتل اٹھائی جس میں سونے رنگ کا محلول محفوظ تھا، جیسے کانچ کے تنگ گلے والے مرتبان میں سونے کے ننھے ذرات اٹکیلیاں کھیل رہے ہوں۔ فابیہ نے اپنی چمکتی آنکھیں کھولیں اور اس نے اس چہرے پر آنکھوں کے نقوش تراشنے شروع کر دیے۔ بہرام نے خطاطی والی خشک پتیوں کو دو چمٹوں کی مدد سے اٹھایا اور مرتبان کے گلے سے نیچے اتارنے لگا، ایسے کہ خطاطی والی سطح مرتبان کی دیواروں سے آہستہ آہستہ چپکنے لگی۔ فابیہ دیکھا اور اسی پل محبوط سی ہو گئی۔ فابیہ نے اپنے سامنے رکھے اس مٹی کے چہرے کو دیکھا اور اسی پل محبوط سی ہو گئی۔ وہ چہرہ بہرام علی کا مجسم تھا، وہ چہرہ جسے وہ سالوں سے بنانے کی کاوش میں تھا، آج بن گیا تھا۔ آج اس نے جانا کہ وہ یہ چہرہ اس لیے بناتی تھی کیونکہ اسے چہرے سے محبت تھی، اب سے نہیں، کئی سال پہلے سے۔ بہرام نے پتیوں کی مالا مرتبان میں اتارنے کے بعد لائٹ آف کر کے اسے اندھیرے میں ستائش سے دیکھا۔ ان پتیوں پر لگی بے رنگ روشنائی میں ایسا محلول تھا جو ان گلابوں کی سطح کو انتہائی باریک کر دیتا، اور اس محلول سے کی گئی خطاطی نے کنندہ لفظوں کی جگہ
کو باریک کر دیا تھا، اور اس باریک سطح کے پیچھے تیرتے سونے کے روشن ذرات اس بار جھلی نما سطح کو ایک تحریر ابھرنے میں مدد دے رہے تھے، اور وہ الفاظ یہ تھے: محبت کو ساحل سمندر پر پڑی ریت کی مانند نہیں ہونا چاہیے جو پل بھر میں جگہ بدل لے، بلکہ اسے تہ دھر تہ دفن ان نوادرات کی طرح ہونا چاہیے جو ہزاروں سال دفن رہنے کے باوجود اپنی چمک برقرار رکھتے ہیں۔ مگر کچھ مسافروں کے علاوہ وہ بھی سب کے سب ونڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، اسی وجہ سے فابیا ونڈ سیٹ پر نہ بیٹھ سکی۔ اوہ ہو یار، فابیا نے تعصب سے کہا، اس بندے سے کہو کہ تمہیں ونڈ سیٹ دے دے، یہ تو ویسے بھی سو رہا ہے۔ شریان نے، جو کہ اس کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا، فوراً کہا، ایکسکیوز می۔ فابیا نے چہرے پر اخبار رکھی شخص سے کہا، مگر جب جواب نہ آیا تو وہ بولی، چلو تم بیٹھو، میں یہیں بیٹھ سکتی ہوں۔ سنتے ہی شریان نے چنگم نکال کر چبانا شروع کر دیا، مگر اس کے چنگم چبانے کی چڑ کی آواز سن کر سامنے والی ونڈ سیٹ پر والے نے کوف سے اخبار سر سے ہٹایا اور غصے سے کہا، آپ پلیز تمیز سے چبائیں گے چنگم۔ شریان نے فوراً منہ روک کر اسے دیکھا، وہ عمر میں اسی کے جتنا ہوگا، مگر شکل سے کافی سنجیدہ لگتا تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا، فابیا فوراً بول اٹھی، سنیں مسٹر، کیا آپ سیٹ ایکسچینج کروا سکتے ہیں؟ فابیا نے حد درجہ مہذب انداز اپنایا تھا۔ کس لیے؟ کیونکہ میں وہاں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ فابیا نے ایسے کہا جیسے بہرام اس کی سیٹ پر غلطی سے بیٹھ گیا ہو۔ میرے خیال میں یہاں بیٹھا برا نہیں لگ رہا، اور نہ آپ یہاں بیٹھ کر مزید اچھی لگنے لگیں گی۔ بہرام نے فابیا کے سے مہذب انداز میں کہہ کر منہ دوسری طرف کر لیا، آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ یہ پیچھے بیٹھے شہریار تھا، جسے فابیا کے ساتھ ایسا برتاؤ ناگوار گزرا تھا۔ نہیں، بہرام نے دھیمے سے ہنس کر کہا، آپ کو شرم آنی چاہیے اور لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز بھی سیکھنی چاہیے۔ فابیا نے لہجے کی ساری تمیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سختی اور غصے سے کہا، آپ کی وہ NGO والی، اس نے پتہ ہے کیا کیا؟ اس نے مجھے دھکے دے کر بھگا دیا ہے، ایک ایڈیٹ 2 ٹکے کے شخص کی وجہ سے۔ فابیا فون پر پھنکار رہی تھی، اور اس کی گیلی آواز عابد ملک کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھی۔ اچھا تم رونا بند کرو، میں ابھی اس کی خبر لیتا ہوں۔ جب تک وہ مجھ سے معافی نہیں مانگے گا میں اسے چھوڑوں گی نہیں ڈیڈ۔ وہ آنسو پونچھ کر گردن اکڑائے بولی، ٹھیک ہے، وہ تم سے معافی بھی مانگے گا اور میں بات کرتا ہوں NGO کی مالک سے۔ تم رونا بند کرو، تمہیں پتہ ہے نا تمہارا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ عابد ملک نے اسے پچکار کر کہا، اور وہ بدلے میں کسی بچے کی طرح لاڈ سے بولی، ٹھیک ہے، نہیں روتی میں، آپ بس اس عورت سے بات کریں، میں ابھی بات کرتا ہوں، اور وہ جو کوئی بھی ہے نا، وہ تم سے معافی ضرور مانگے گا۔ عابد ملک نے کہتے ہی فون بند کر دیا تھا، اور فابیا جیسے ہی پلٹی وہاں شہری کھڑا تھا۔ فابیا میری بات سنو۔ فابیا ان سب سے ناراض تھی، کیوں نہ ہوتی، وہ تینوں اسے تنہا چھوڑ کر آ گئے تھے ایمل کی وجہ سے، مگر اسے شریار سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ تو کہتا تھا کہ وہ فابیا کے سائے سے بھی زیادہ اسے جانتا ہے۔ شٹ اپ شہری، اگر اتنا ہی میری فکر کرنے کا شوق تھا تو وہاں مجھے بے عزت ہونے کے لیے تنہا نہ چھوڑ کے آتے۔ فابیا نے اس پر سارا غصہ نکالا اور چلی گئی۔ وہ بس ایمل کی وجہ سے، شریار کی بات اس کے جانے کی وجہ سے ادھوری رہ گئی۔ وہ صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی، منتصر سی مغرور گردن اکڑائے۔ وہ بار بار داخلی دروازے کو دیکھ رہی تھی، اور سامنے بیٹھی پختہ عمر کی خاتون جن کا نام زرینہ تھا پریشان سی لگتی تھی۔ وہ عابد ملک کے دباؤ میں آ کر بہرام کو بلوا تو بیٹھی تھی، مگر ان سے معافی کیسے منگوائیں گی؟ شاید اس معافی منگوانے میں اس کا نقصان ہو جائے، اور اگر معافی نہ منگوائی تو عابد ملک کی صورت میں بڑا نقصان اٹھائیں گی۔ وہ پریشان سی سر تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور بہرام اندر داخل ہوا، اور اندر داخل ہوتے ہی پہلی نظر اس کی فابیا پر پڑی۔ اس کے پرسکون سنجیدہ چہرے پر ایک دم غصے کی لہر جاگی، مگر وہ ضبط کر کے زرینہ میم کے کہنے پر فابیا کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ محترمہ، اگر آپ کو یہی سب کہنا ہے تو آپ کو دوسری سیٹ تلاش کر لینی چاہیے، بہرام نے کہتے ہی منہ پر اخبار رکھ کر آنکھیں موند لی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہی گزری تھی کہ بہرام کو کچھ زوروں سے چبھا۔ اس نے فوراً اخبار ہٹا کر نیچے دیکھا تو اس کے پاؤں پر فابیا کی ہیل تھی۔ اس نے غصے سے فابیا کو دیکھا۔ اس نے ایک جتاتی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا پاؤں واپس کھینچ لیا، مگر اسی اثنا میں بہرام کا اخبار گر کر تھوڑا دور پہنچ گیا، تو وہ اٹھ کر اسے اٹھا کر واپس پلٹا ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سیٹ جوس گرنے کی وجہ سے
گیلی ہو چکی تھی، جو کہ یقیناً فابیہ کا ہی کام تھا، جو کہ فوراً اسی کے انداز میں بول اٹھی، اب آپ کو اس سیٹ پر بیٹھ جانا چاہیے۔ بہرام نے غصے سے فابیہ کو دیکھا اور پھر بس ہوسٹس کو بلوا کر وہ جگہ صاف کروائی، کیونکہ اب وہ ایک لڑکی کے لیے سیٹ نہیں چھوڑ سکتا تھا، مگر کم از کم اس کے لیے تو نہیں جو اس کی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے تل رہی تھی۔ اور پھر وہ واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ فابیہ یہ سب دیکھ کر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی، کیونکہ بہرام کی سیٹ چھوڑنے کے بعد وہ سیٹ صاف کروا کر وہیں بیٹھنا چاہتی تھی، مگر وہ بڑبڑا سکی تو صرف اتنا، انتہا کا کوئی ڈیٹھ انسان ہے یہ تو، مگر وہ اٹھی نہیں، وہیں بیٹھی رہی، کیونکہ ان کی سرد جنگ کے دوران بس میں کوئی سیٹ بھی بیٹھنے کو نہ بچی تھی جہاں وہ یہاں سے اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ وہ ضدی نہیں تھا اور نہ ہی لڑائی کا شوقین، بس اسے ایسے لوگوں سے شدید چڑ تھی جو اپنی بات منوانے کے شوقین ہوں اور ایک ہی چیز کی ایک بار سے زیادہ رٹ لگائے رکھیں یا اس چیز کے حصول کے لیے بار بار کوشش کریں۔ حالانکہ یہ خاصیت خود اس میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ جب وہ بس سے اترا تو وہ گلگت کی سرزمین پر اپنے پاؤں رکھ رہا تھا۔ یہ ایک تھکا دینے والا سفر تھا، مگر یہاں کئی بار آنے کی وجہ سے وہ اب اس کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ بہرام نے سدا بہار صنوبر کے تلے اپنے پاؤں جما دیے، کیونکہ جس این جی او کی وہ مدد کر رہا تھا وہ اسے یہیں سے لینے آنے والے تھے۔ اسی پل پیچھے سے آتے ان میوزک بینڈ والوں نے زمین پر قدم رکھے اور سدا بہار کے دوسرے درختوں کی طرف چل دیے، مگر فابیہ ان سے پیچھے تھی۔ بہرام گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا تھا تو فابیہ چلتے چلتے اسی جگہ پر آ کھڑی ہوئی جہاں تھوڑی دیر پہلے بہرام کھڑا تھا۔ اس نے پشت پر لٹکے بیگ کو اتارا اور اس میں سے ایک پانی کی بوتل نکالی جس میں گلاب تیر رہے تھے۔ تبھی شہریار بھی وہیں چلا آیا۔ یہ گلاب پانی میں کیا کر رہے ہیں؟ اگر گلابوں کو پانی میں رکھا جائے تو جلدی مرجھاتے نہیں ہیں۔ فابیہ نے گلاب بوتل سے نکال لے اور پتیاں توڑنے لگی۔ اب ان پتیوں کو کیوں توڑ رہی ہو تم؟ میں یہ پتیاں پہاڑوں کو دے رہی ہوں۔ وہ دھیمے سے مسکرائی تو شہری نے اچنبھے سے پوچھا، پہاڑوں کو کیا مطلب؟ کہا جاتا ہے کہ اگر پہاڑوں کو کچھ دیا جائے تو وہ بدلے میں محبت سے نواز دیتے ہیں۔ کہتے ہی اس نے توڑی گئی ساری گئی گلاب کی پتیاں پہاڑوں کے دامن میں اچھال دی۔ تو شہری نے خوشکن حیرانگی سے کہا، کیا واقعی؟ مگر تم یہ یہاں سے بھی توڑ سکتی تھی، گھر سے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم کہنا چاہ رہے ہو کہ میں پہاڑوں سے لے کر ہی پہاڑوں کو دے دیتی تاکہ وہ اپنی چیز میرے ہاتھوں سے قبول ہی نہ کریں؟ مجھے تمہاری منقط کبھی سمجھ نہیں آئی۔ شہریار نے اس کی ہنسی اڑائی، مگر اس نے فابیہ کے وہاں سے جانے کے بعد اپنی جیب سے کچھ کاغذ نکالے اور انہیں کھول کر دیکھا۔ ان چھوٹے سے کاغذوں پر ان گنت بار یہی نام لکھے تھے، فابیہ شہریار، فابیہ شہریار، فابیہ شہریار۔ اس کے پاس ان کاغذوں سے زیادہ خوبصورت اس پل کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے کاغذ مٹھی میں لیے اور پہاڑوں کے دامن میں کی طرف اچھال دیے، جنہیں ہوا اپنے دوش میں لیے اڑنے لگی۔ تو شہریار مسکراتے ہوئے آگے کو چل دیا، مگر اگر وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتا تو یہ ضرور جان لیتا کہ پہاڑوں نے اس کا یہ نذرانہ نہ قبول کیا تھا بلکہ اسی ہوا نے اسے واپس کنارے پر لا پھینکا تھا۔ ڈیڈ، ہمارے ایونٹ کا کیا بنا؟ میں نے ارینج کر دیا ہے فابی، میں تمہیں ایک نمبر سینڈ کر رہا ہوں، تم ارینجر سے خود بات کر لو۔ عابد ملک تھوڑی عجلت میں لگتے تھے۔ اوکے، تھینک یو ڈیڈ، لو یو ڈیڈ، لو یو بیٹا، کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ تو فابیہ نمبر دیکھ کر کال کرنے لگی۔ ہائے، کیا آپ سے کسی عابد ملک نے بات کی ہے؟ کال ملتے ہی فوراً فابیہ نے پوچھا تو دوسری طرف سے لڑکی کی آواز آئی، ہاں جی، کیا آپ فابیہ ہیں جنہوں نے ایونٹ آرگنائز کروانا تھا؟ جی ہاں، میں ہی فابیہ ہوں۔ ہماری این جی او اپنے کام کی پروموشن کے لیے کچھ ایونٹ کر رہی ہے، اگر آپ چاہیں تو یہاں پر فارم کر سکتی ہیں۔ اس لڑکی نے شائستگی سے کہا تو فابیہ نے فوراً حامی بھر لی۔ شور، میرے لیے یہ خوشی کی بات ہوگی۔ فون بند کرتے ہی وہ فوراً اپنے ساتھیوں کے پاس چلی گئی۔ ہماری پرفارمنس کا وقت آ گیا ہے، چلو پریکٹس کرتے ہیں۔ اوفو، سب سے خوبصورت علاقے میں سب سے اہم چیز کیوں نہیں ملتی؟ فابیہ بار بار جھنجھلا کر فون چیک کر رہی تھی، اس لیے تاکہ ہم صرف خوبصورتی دیکھ سکیں۔ شہریار نے منہ بنا کر اسے دیکھا، کیونکہ فابیہ فون کی وجہ سے اسے مسلسل نظر انداز کر رہی تھی، مگر فابیہ نے اس کی بات انسنی کر کے کہا، میں تھوڑا آگے جا رہی ہوں، شاید ڈیڈ سے بات ہو سکے۔ ابھی وہ تھوڑی دور گئی ہی تھی، اس کے پاؤں سے کچھ سخت چیز ٹکرائی۔ آؤچ، معاف کیجیے گا محترمہ۔ بہرام، جو کہ اپنی ہینڈی کرافٹ سامان کو ڈبے میں رکھ رہا تھا، فابیہ کو دیکھ کر چونک کر پلٹتے ہوئے بولا۔ تو فابیہ نے چند لمحے بعد آنکھیں پھاڑ کر کہا، تم یہاں بھی؟ کہیں تم میرا پیچھا تو نہیں کر رہے؟ واٹ؟ میں کیوں تمہارا پیچھا کروں گا؟ بہرام نے حیرانگی سے کہا۔ تو یہ کیا دوبارہ ملنا اتفاق ہے؟ فابیہ نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ ہو سکتا ہے، مگر مجھے آپ جیسی کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے جیسی مطلب؟
میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ فضول انسانوں پر صرف کرتا رہوں، اس لیے اپنا راستہ ناپے محترمہ۔ بہرام کانچ کی رنگیلی بوتلوں کو پھر سے ڈبے میں سیٹ کرنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ایسا کہنے کی؟ فابیہ کے غصے سے کہنے کی وجہ سے پاس گزرتے آدمی نے رک کر فوراً پوچھا۔ میڈم سب ٹھیک ہے؟ فابیہ نے اس آدمی کو دیکھا اور دوسری نظر میں سامنے کھڑے بہرام کو۔ نہیں صاحب، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ فابیہ نے بہرام کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کا دماغ درست ہے محترمہ؟ بہرام نے سختی اور حیرت سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، مگر اس آدمی نے بہرام کو پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ مجھ سے بات کرو، اس سے کیا کر رہے ہو؟ دیکھیں محترم، آپ اس معاملے سے دور رہیں۔ ایک لڑکی کو تنگ کر رہے ہیں اور کہتے ہو اس معاملے سے دور رہو؟ کیوں؟ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا وہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ بہرام کی آواز غصے سے تیز ہو گئی، مگر اس آدمی نے ساتھ گزرتے ایک دو اور آدمیوں کو بلایا جو اب اسے مسلسل سختی اور غصے سے پیچھے دھکیل رہے تھے۔ فابیہ ملک ہر انسان کو اس کی اوقات میں رکھنا اچھی طرح جانتی ہے۔ فابیہ کے پاس یہ سب دیکھنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے وہ ہولے سے بڑبڑا کر پیچھے کو ہولی۔ وہ جب اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچے تو ان کے خیال میں انہیں کافی دیر ہو چکی تھی، مگر گیٹ پر جیپ روکتے ہوئے انہیں احساس ہوا کہ کچھ لوگ کافی ڈسٹرب انداز اپنائے ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں۔ فابیہ سب سے پہلے اندر داخل ہوئی اور اپنا تعارف کروایا تو فوراً ایک لڑکی سے خیمے سے بنے ایک الگ ایریا میں لے گئی اور وہ تینوں بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ وہاں صرف ایک عورت موجود تھی، پختہ عمر کی عورت جس کے چہرے سے پریشانی کے آثار ٹپکتے تھے، مگر وہ خود کو پرسکون رکھنے کی ناکام کوشش کیے جا رہی تھی۔ فابیہ سلام کر کے اس کے سامنے دھری کرسی پر بیٹھ گئی، بلکہ باقی تینوں اس کے پیچھے ٹھہرے رہے۔ ایوری تھنگ از فائن میم؟ سلام دعا کے بعد فابیہ نے پوچھا۔ نو نتھنگ از فائن۔ کیوں، کیا ہوا؟ فابیہ نے ایمل کی طرف پریشانی سے دیکھا، مگر اندر خطرے کی گھنٹی ضرور بجی تھی۔ شاید آپ لوگ آج پرفارم نہ کر پائیں، مگر کیوں؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہم کتنی مشکل سے یہاں پہنچے۔ ایمل کا پارا ویسے ہی جلد ہائی چڑھ جاتا تھا، اس لیے اب بھی سب سے پہلے اسی کی تیوڑی چڑھی تھی۔ ریلیکس ایمل، میں بات کرتی ہوں نا۔ ہاں تم ہی کرو بات، میں باہر جا رہی ہوں۔ تمہارا پلان تھا یہاں آنے کا، اب تم ہی کرو منتیں ان کی۔ وہ کٹ کرتی چل دی اور شہری اور عالم بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ کیا میں وجہ پوچھ سکتی ہوں اس سب کی؟ آئی ایم ریئلی سوری، مگر آپ ہمارا مسئلہ سمجھیں۔ ہمارے اسپانسر ابھی نہیں پہنچے اور یہ ایونٹ خاص ان کے لیے کیا گیا تھا۔ وہ ہی نہیں پہنچے تو ایونٹ کیسے ہوگا؟ اگر ایونٹ نہیں ہوا تو جانتی ہیں آپ ہمارا کتنا نقصان ہوگا۔ اگر میں اپنے ڈیڈ سے بات کروں تو فابیہ نے کچھ سوچ کر کہا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ اول تو وہ یہاں موجود نہیں ہے اور یہ ایونٹ جس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے وہ صرف آج ہی پورا ہو سکتا ہے۔ عابد ملک ہماری این جی او کو اتنا جلدی جوائن نہیں کر سکتے۔ اب سے 1 گھنٹے میں اس ایونٹ میں اپنی تقریر دے سکیں اور اس علاقے کی عورتوں کو کوئی موٹو پیش کر سکیں۔ وہ عورت سر نفی میں ہلانے لگی۔ اسی وقت ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ میم اسپانسر پہنچ گئے ہیں۔ او شکر ہے۔ کہاں ہیں وہ؟ فابیہ جب باہر نکلی تو سارا عملہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے پریشانی تھی وہاں اب اجلت دکھائی دیتی تھی۔ تبھی فابیہ کو کچھ شناسا سا نظر آیا۔ لوگوں کی بھاگ دوڑ سے بے نیاز یہ وہی ہی تھا۔ فابیہ حیرت میں ڈوب گئی۔ تو کیا واقعی اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ تم یہاں بھی پہنچ گئے؟ مجھے یقین تھا کہ تم میرا پیچھا کر رہے ہو۔ اتنی مار کھا کر بھی سکون نہیں آیا تمہیں؟ بہرام نے چونک کر پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کے زخم زدہ چہرے پر ایک دم نفرت کے رنگ ابھرنے لگے اور ساتھ ایک حیرت کا سمندر بھی آیا تھا۔ اس کی آنکھ کے قریب نیل تھا اور ہاتھ کی پشت پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سر، یہ فابیہ ملک ہیں جنہوں نے آج پرفارم کرنا تھا۔ این جی او کی مالک جو کہ وہیں سے گزر رہی تھی رک کر فابیہ کا تعارف کروانے لگی۔ یہاں کوئی پرفارمنس نہیں ہو رہی اور یہ عزت مآب سے کہیں میرے ایونٹ سے دفع ہو جائے۔ بہرام نے ضبط سے کہہ کر دوسری طرف رخ کر لیا، مگر فابیہ کی گردن میں گلٹی سی ابھری۔ اسے اب سمجھ آیا کہ یہ اس ایونٹ کے اسپانسر ہیں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ یہ اس سے کیا غلطی ہو گئی تھی کہ وہ اس انسان کو پہچان ہی نہ سکی؟ تبھی ایمل وہاں آ پہنچی۔ فابیہ، یہ ہماری بےزتی کر رہا ہے اور تم چپ ٹھہری ہو۔ نہیں محترمہ، بےزتی ان کی ہوتی ہے جن کی عزت ہو، اس لیے یہ آپ کی بےزتی نہیں بلکہ ایک اطلاع ہے کہ یہاں سے 9-2-11 ہو جائیے۔ بہرام نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں چلتا کیا اور خود دوسری طرف بڑھ گیا۔ تبھی ایمل فابیہ کے چپ رہنے پر اس پر غصہ کرتی ان دونوں کو لے کر چلی گئی، جبکہ فابیہ وہیں اکیلی ٹھہری رہی۔ اس نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑے وائلن کو دیکھا۔ تمہارے لیے تو میں اس ایڈیٹ سے معافی بھی مانگ سکتی ہوں، مگر اپنی پرفارمنس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ کہتے ہی اس نے بہرام کی طرف نظریں گھمائیں اور اس کی طرف قدم بڑھا دیے۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم کون ہو، اس لیے یہ غلط فہمی ہوگی۔ ہمیں بس
تھوڑی دیر پرفارم کرنے دو۔ اس نے انا کو مٹی میں ملا کر امید سے کہا۔ یہ محترمہ ابھی تک گئی نہیں؟ بہرام نے غصے سے ساتھ گزرتی ورکر کو سوری سر، میں انہیں ابھی بھیجتی ہوں۔ ورکر فابیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹنے ہی لگی تھی کہ اتنی اہانت سے ایک دم اس کا پارا ہائی ہوا۔ زیادہ اڑو مت، میرے ڈیڈ کو نہیں جانتے تم۔ اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ وہ لمحوں میں تم جیسوں کو ہاک کر سکتے ہیں تو جائیں اور اپنے ڈیڈ محترم کی چمچہ گیری کرنے والوں کو ہاک کروائیں۔ بہرام نے بس اس کے منہ پر تماچا نہیں مارا تھا مگر لہجے نے اس کی کسر چھوڑی ہی کب تھی۔ یو ایڈیٹ، ایک پل لگے گا تمہاری یہ اکڑ ختم کرنے میں مجھے۔ فابیہ نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دی۔ اچھا تو کیسے کریں گی آپ میری اکڑ ختم؟ یہاں سب عورتیں ہیں اور وہ ایک عورت کا ہی ساتھ دیں گی؟ مطلب وہ ایک بار پھر سے وہی حربہ اپنانا چاہ رہی تھی مگر اس کا رد عمل اس کی سوچ سے برعکس نکلا۔ وہ احتجاجیہ ہنسا۔ یہ میرا ساتھ دیں گے کیونکہ میں انہیں روزگار مہیا کر رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ ان کے دماغ میں خناس بنے یا میرے خلاف زہر، مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ ان سب میں عزت آپ کی ہی اچھلے گی۔ وہ کہہ کر رکا نہیں اور فابیہ بس غصے سے اتنا ہی چلا سکی، یو ایڈیٹ۔ ہاں علی، مگر میں نے آپ کا قیمتی وقت اپنے لیے لے لیا۔ وہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولیں۔ کوئی بات نہیں، مگر مجھے بلانے کی وجہ؟ بہرام نے کہتے ساتھ ہی بیٹھی فابیہ پر ایک چٹکتی نگاہ ڈالی جو مسلسل چیونگم چبائے جا رہی تھی اور اس کے منہ سے آتی چڑ کی آواز اسے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ یہ فابیہ ملک ہیں، آپ دونوں پہلے بھی مل چکے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ دونوں آپس میں بات کر لیں، کیونکہ فابیہ چاہتی ہیں کہ آپ ان سے معافی مانگیں۔ شاید آپ دونوں میں تھوڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ وہ جلدی کہتی اٹھ کھڑی ہوں۔ معافی کیسی؟ آپ لوگ بات کریں، میں ذرا باہر سے ہو کر آتی ہوں۔ زرینہ میم بہرام کی بات کا جواب دیے بنا فوراً باہر نکل گئی اور بہرام نے غصے سے فابیہ کو دیکھا۔ آپ چاہتی کیا ہے مجھ سے؟ معافی، فابیہ نے اپنی پونی کو جھٹک کر غرور سے کہا۔ بہرام چند پل اسے دیکھتا ہی رہا، جیسے اس کی شکل سے اس کا لاؤبالی پر ناپ رہا ہو۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی طبیعت کے مطابق سنجیدگی سے گویا ہوا۔ دیکھیے محترمہ، بات اتنی سی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اتفاقاً ہوا، ہمیں وہ سب بھول جانا چاہیے۔ آئندہ سے آپ کا اور میرا کوئی تعلق نہیں۔ وہ ذرا دیر کو رکا۔ از اٹ کلیئر؟ ایک منٹ، مجھے کہا گیا تھا کہ تم مجھ سے یہاں معافی مانگنے آئے ہو۔ فابیہ نے اسے کھڑا ہوتے دیکھا تو فوراً بول پڑی اور وہ پہلی صورت کے برعکس ایک دم غصے میں آ گیا۔ محترمہ، آپ کو آخر کس بات کا زوم ہے؟ اپنی صورت کا یا دولت کا؟ جو ذرا سی بات آپ نہیں سمجھ سکتی؟ میں کیوں معافی مانگوں جب میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں؟ فابیہ نے ہونٹ پیچھ کر اس کی اپنی طرف سے اٹھی انگلی کو دیکھا اور نگاہ اوپر اٹھا کر اس کے غصے سے چلتے ہونٹوں کو، اور پھر اس کی نگاہ جس پل اس کی خفگی سے سکڑی آنکھوں پر پڑی تو اس کی اپنی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر ابھرا۔ اس نے یہ نقوش دیکھے تھے؟ کیا واقعی یہی نقوش دیکھے تھے؟ مگر کہاں دیکھے تھے؟ اس نے پھر سے حیرت کے مارے بہرام کے چہرے کو تھوڑی سے ماتھے تک دیکھا اور اس بار دیکھتے ہی اس کے دماغ میں ایک دیا روشن ہوا۔ اس نے یہ نقوش کہیں نہیں دیکھے تھے، بلکہ اس نے انہیں خود تراشا تھا۔ خود کئی بار اس نے ان نقوش کو اپنے ہاتھوں سے مٹی پر اتارا تھا۔ اسی پل اس کے مغرور تاثر فوراً کہیں دور جا سوئے اور اسے یاد آیا کہ اس کے مڈ ہاؤس میں موجود کئی مٹی کے چہرے جن پر یہی نقوش درج تھے، مگر وہ کبھی ان کی آنکھیں نہیں بنا سکی تھی۔ مگر آج بہرام کو اتنی قریب دیکھ کر اسے معلوم ہوا کہ ایسے نقوش والے کی ایسی ہی آنکھیں ہونی چاہیے، بری سنجیدہ آنکھیں۔ کاش وہ یہی آنکھیں پہلے بنا چکی ہوتی تو اسے معلوم ہوتا کہ بہرام ہی اسی چہرے کا مالک ہے جسے وہ سالوں سے نگاہوں کے سامنے رکھ کر مکمل کرنا چاہتی ہے، تو وہ اسے فوراً پہچان جاتی۔ فابیہ نے حیرت سے قدم پیچھے لینے شروع کر دیے۔ بہرام نے بھی حیرت سے اسے دیکھا اور اسے پکارا بھی، مگر وہ سن کہاں رہی تھی؟ وہ تو اس کے چہرے کے پہ جو ہم کو اپنے ذہن کے پردے پر کبھی نہ بھولنے کے لیے درج کر رہی تھی۔ بہرام چند پل وہیں رکا رہا، پھر کندھا اچکا کر وہ بھی چل دیا، کیونکہ اسے گلاس ہینڈی کرافٹ کے کچھ سیمپل تیار کرنے تھے۔ وہ بدحواس سی فارم ہاؤس پہنچی۔ اسے دروازے پر ہی شہری پریشان سا ٹہلتا مل گیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ کریم داد چاچا،
کریمداد چاچا، فابیہ نے شاعری کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے ملازم کو آواز لگائی۔ جی بی بی حکم، مجھے نرم مٹی چاہیے، کہاں ملے گی نرم مٹی؟ وہ اجلت میں تیز تیز بول رہی تھی۔ بی بی، یہاں نرم مٹی تو مشکل ہی سے ملے گی، مگر پائے باغ میں موجود گملوں میں چند دن پہلے ہی مٹی ڈلوائی ہے۔ اڈیر عمر ملازم ادب سے سر جھکا کر بولا، میرے کمرے میں لے کر آئیے ساری مٹی۔ جی بی بی۔ ملازم پلٹ گیا تو شریعہ نے اسے بھی پھر سے مخاطب کیا، فابیہ کیا ہوا ہے، کچھ بتاؤ تو۔ ابھی وقت نہیں ہے، بعد میں بتاؤں گی۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچی، کیونکہ اگلے چند گھنٹے سے سانس لینے کی فرصت بھی نہیں ملنی تھی۔ محترمہ، آپ کو آخر کس بات کا زوم ہے، اپنی صورت کا یا دولت کا؟ جو ذرا سی بات آپ نہیں سمجھ سکتی، میں کیوں معافی مانگوں جب میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں؟ فابیہ نے ہونٹ بھینچ کر اس کی اپنی طرف سے اٹھی انگلی کو دیکھا اور نگاہ اوپر اٹھا کر اس کے غصے سے چلتے ہونٹوں کو، اور پھر اس کی نگاہ جس پل اس کی خفگی سے سکڑی آنکھوں پر پڑی تو اس کی اپنی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر ابھرا۔ اس نے یہ نقوش دیکھے تھے، کیا واقعی یہی نقوش دیکھے تھے؟ مگر کہاں دیکھے تھے؟ اس نے پھر سے حیرت کے مارے بہرام کے چہرے کو تھوڑی سے ماتھے تک دیکھا، اور اس بار دیکھتے ہی اس کے دماغ میں ایک دیا روشن ہوا۔ اس نے یہ نقوش کہیں نہیں دیکھے تھے، بلکہ اس نے انہیں خود تراشا تھا، خود کئی بار اس نے ان نقوش کو اپنے ہاتھوں سے مٹی پر اتارا تھا۔ اسی پل اس کے مغرور تاثر فوراً کہیں دور جا سوئے، اور اسے یاد آیا کہ اس کے مڈ ہاؤس میں موجود کئی مٹی کے چہرے جن پر یہی نقوش درج تھے، مگر وہ کبھی ان کی آنکھیں نہیں بنا سکی تھی۔ مگر آج بہرام کو اتنی قریب دیکھ کر اسے معلوم ہوا کہ ایسے نقوش والے کی ایسی ہی آنکھیں ہونی چاہیے، بری سنجیدہ آنکھیں۔ کاش وہ یہی آنکھیں پہلے بنا چکی ہوتی، تو اسے معلوم ہوتا کہ بہرام ہی اسی چہرے کا مالک ہے جسے وہ سالوں سے نگاہوں کے سامنے رکھ کر مکمل کرنا چاہتی ہے، تو وہ اسے فوراً پہچان جاتی۔ فابیہ نے حیرت سے قدم پیچھے لینے شروع کر دیے۔ بہرام نے بھی حیرت سے اسے دیکھا اور اسے پکارا بھی، مگر وہ سن کہاں رہی تھی۔ وہ تو اس کے چہرے کے پہ جو ہم کو اپنے ذہن کے پردے پر کبھی نہ بھولنے کے لیے درج کر رہی تھی۔ بہرام چند پل وہیں رکا رہا، پھر کندھا اچکا کر وہ بھی چل دیا، کیونکہ گلاس ہینڈی کرافٹ کے کچھ سیمپل تیار کرنے تھے۔ وہ بدحواس سی فارم ہاؤس پہنچی، اسے دروازے پر ہی شہری پریشان سا ٹہلتا مل گیا۔ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک ہو؟ کریمداد چاچا، فابیہ نے شاعری کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے ملازم کو آواز لگائی۔ جی بی بی حکم، مجھے نرم مٹی چاہیے، کہاں ملے گی نرم مٹی؟ وہ اجلت میں تیز تیز بول رہی تھی۔ بی بی، یہاں نرم مٹی تو مشکل ہی سے ملے گی، مگر پائے باغ میں موجود گملوں میں چند دن پہلے ہی مٹی ڈلوائی ہے۔ اڈیر عمر ملازم ادب سے سر جھکا کر بولا، میرے کمرے میں لے کر آئیے ساری مٹی۔ جی بی بی۔ ملازم پلٹ گیا تو شریعہ نے اسے بھی پھر سے مخاطب کیا، فابیہ کیا ہوا ہے، کچھ بتاؤ تو۔ ابھی وقت نہیں ہے، بعد میں بتاؤں گی۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچی، کیونکہ اگلے چند گھنٹے سے سانس لینے کی فرصت بھی نہیں ملنی تھی۔ فابیہ نے اپنے سامنے دھرے مٹی کے برتن میں پانی ڈالنا شروع کیا اور اسے اپنے ہاتھ سے گوندنے لگی۔ دوسری طرف بالکل اسی وقت پر بہرام ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کر اپنے سامنے رکھے کانچ کے مرتبان سے مصنوعی گلاب کی پتیاں نکال کر انہیں چاندی رنگ کی ڈور میں پرونے میں مصروف تھا۔ فابیہ نے نرم گیلی مٹی کو سخت مٹی سے جدا کیا اور اسے ایک طرف رکھ کر اسے گول پٹارے جیسی شکل دینے لگی۔ بہرام نے چاندی رنگ کی ڈور میں پروئی پتیوں کو نزاکت سے اٹھایا اور کمرے میں موجود اکلوتی میز پر ترتیب سے رکھنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے گلاب کی بڑی بڑی پتیوں نے میز کے درمیان ایک خط کھینچ دیا ہو۔ فابیہ نے مٹی کے پٹارے کے پیندے کو ہموار کرنے کے بعد اس کی مقابل سطح پر نشان لگانے شروع کیے، جیسے ناک اور ہونٹ، مگر اس نے آنکھوں کی جگہ چھوڑ دی۔ بہرام نے ایک قلم اٹھایا اور ساتھ رکھے بے رنگ پانی سے ان پتیوں پر لکھنے لگا کچھ اندیکھا سا جو اس پانی کی بے رنگی کی وجہ سے نظر نہ آتا تھا۔ فابیہ نے اس مٹی کے اوپر ہونٹ اور ناک بنایا۔ وہ اس چہرے کے نقوش اتنی دفعہ بنا چکی تھی کہ وہ انہیں آنکھیں بند کر کے بھی ہو بہو ایسا ہی بنا سکتی تھی، مگر آنکھیں بنانا ایک مشکل امر تھا۔ بہرام نے خطاطی کرنے کے بعد گلاب کی پتیوں کو خشک ہونے کے لیے وہیں چھوڑ دیا اور خود اٹھ کر ان ڈبوں کی طرف آیا جس میں اس نے کئی رنگ برنگے محلول سے بھری کانچ کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں۔ فابیہ نے اپنی آنکھیں بند کی اور ذہن کی دیوار پر مخصوص
بہرام علی سے ہونے والی ملاقاتوں کو پھر سے یاد کرنے لگی، مگر اب کی بار اس کا فوکس اس کی باتیں یا لہجے نہیں بلکہ آنکھیں تھیں۔ بہرام علی نے کانچ کی ایک بوتل اٹھائی جس میں سونے رنگ کا محلول محفوظ تھا، جیسے کانچ کے تنگ گلے والے مرتبان میں سونے کے ننھے ذرات اٹکیلیاں کھیل رہے ہوں۔ فابیہ نے اپنی چمکتی آنکھیں کھولیں اور اس نے اس چہرے پر آنکھوں کے نقوش تراشنے شروع کر دیے۔ بہرام نے ہتاتی والی خشک پتیوں کو دو چمٹوں کی مدد سے اٹھایا اور مرتبان کے گلے سے نیچے اتارنے لگا، ایسے کہ ہتاتی والی سطح مرتبان کی دیواروں سے آہستہ آہستہ چپکنے لگی۔ فابیہ نے اپنے سامنے رکھے اس مٹی کے چہرے کو دیکھا اور اسی پل محبوب سی ہو گئی۔ وہ چہرہ بہرام علی کا مجسم تھا، وہ چہرہ جسے وہ سالوں سے بنانے کی کاوش میں تھا، آج بن گیا تھا۔ آج اس نے جانا کہ وہ یہ چہرہ اس لیے بناتی تھی کیونکہ اسے چہرے سے محبت تھی، اب سے نہیں، کئی سال پہلے سے۔ بہرام نے پتیوں کی مالا مرتبان میں اتارنے کے بعد لائٹ آف کر کے اسے اندھیرے میں ستائج سے دیکھا۔ ان پتیوں پر لگی بے رنگ روشنائی میں ایسا محلول تھا جو ان گلابوں کی سطح کو انتہائی باریک کر دیتا، اور اس محلول سے کی گئی ہتاتی نے کنندہ لفظوں کی جگہ کو باریک کر دیا تھا، اور اس باریک سطح کے پیچھے تیرتے سونے کے روشن ذرات اس بار جھلی نما سطح کو ایک تحریر ابھرنے میں مدد دے رہے تھے، اور وہ الفاظ یہ تھے: محبت کو ساحل سمندر پر پڑی ریت کی مانند نہیں ہونا چاہیے جو پل بھر میں جگہ بدل لے، بلکہ اسے تہ در تہ دفن ان نوادرات کی طرح ہونا چاہیے جو ہزاروں سال دفن رہنے کے باوجود اپنی چمک برقرار رکھتے ہیں۔